بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جاسوسی دنیا کرنل فریدی ناول بائی ابن صفی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ ہیلی کاپٹر کے قریب ان کا ساتھی کھڑا نظر آیا۔ زین خان، کل صبح ہم دیکھیں گے کہ کیا کر سکتے ہیں، لیکراس نے کہا اور کاک پٹ میں جا بیٹھا۔ زین خان اور اس کا ساتھی پچھلی سیٹ پر جا بیٹھے تھے۔ زین خان اسے اپنی اور لیکراس کی گفتگو کے بارے میں بتانے لگا۔ اس کے خاموش ہونے پر ساتھی نے کھانستے ہوئے کہا، یہ اچھا نہیں ہوا۔ پھر زین خان چونکا کیونکہ لیکراس نے ابھی تک ہیلی کاپٹر کا انجن اسٹارٹ نہیں کیا تھا۔ اس نے لیکراس کو آواز دی، جواب نہ ملا۔ پھر اٹھ کر دیکھا، وہ کاک پٹ میں نہیں تھا۔ اس کا بھی جواب نہیں ہے۔ وہ بڑبڑاتا ہوا بیٹھ گیا، پھر بولا، اپنے سائے سے بھی بھڑکتا ہے۔ فریدی کے نام سے سٹی گم ہو گئی ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا بھی لگایا تھا۔ اس کا ساتھی کچھ نہ بولا۔ اتنے میں باہر سے لیکراس کی آواز آئی، دونوں نیچے اتر آؤ۔ چلو بھائی اسلم خان، اترو نیچے۔ کیا بات ہے موسیو؟ زین خان نے لیکراس سے پوچھا۔ میرے ساتھ آؤ، وہ آہستہ سے بولا، اور وہ دونوں اوور کوٹ کے اونچے کالروں میں اپنے کان دبائے اس کے پیچھے چلنے لگے تھے۔ اس وقت ہوا بھی تیز تھی اور سردی کا یہ عالم تھا کہ ہواؤں نے یہاں پہنچنے سے پہلے کسی بھی برف زار میں دیر تک قیام کیا ہو۔ ایک جگہ رک کر لیکراس بولا، وہ اوپر دیکھو۔ سامنے والی چٹان کے اوپری حصے پر ہلکی سی روشنی نظر آ رہی تھی۔ لیکراس بائیں طرف مڑا اور چٹان پر چڑھنے لگا۔ اوپر پہنچ کر وہ بڑی احتیاط سے روشنی کی طرف بڑھنے لگا۔ انہوں نے ریوالور بھی نکال لیے تھے۔ بالآخر وہ ایک پتلی سی دراڑ کے قریب پہنچے اور تب اس روشنی کا راز کھلا۔ ایک بڑی سی دراڑ میں روشن ٹارچ پتھر سے ٹکی کھڑی 75 ڈگری کا زاویہ بتا رہی تھی۔ اس کی روشنی انہیں نیچے سے نظر آئی تھی۔ ٹارچ کے قریب ہی کچھ اور سامان بھی ملا، جس میں ڈبے میں محفوظ غذائیہ بھی شامل تھیں۔ وہ ہر قسم کے حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھے۔ دفتن زین خان بولا، میں اس دراڑ میں جا کے دیکھتا ہوں۔ اب اس نے خود اپنی ٹارچ نکالی اور دراڑ میں داخل ہو گیا۔ لیکراس نے زین خان کے ساتھی سے کہا، تم اس راستے کی نگرانی کرو جدھر سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ وہ اس طرف چلا گیا اور لیکراس دراڑ کے سرے پر کھڑا رہا۔ کچھ دیر بعد زین خان کی ٹارچ کی روشنی نظر آئی اور پھر وہ اسی دراڑ سے برآمد ہوا۔ کوئی اس دراڑ میں تھا۔ وہ لیکراس کے قریب رک کر بولا، اور بہت جلدی میں یہاں سے بھاگا ہے۔ دراڑ میں تمہیں کیا ملا؟ تازہ جلی ہوئی چند دیا سلائیاں اور سگار کے ٹکڑے۔ زین خان نے اپنی مٹھی کھول کر اس پر ٹارچ کی روشنی ڈالتے ہوئے کہا، اوہو۔ لیکراس ایک ٹکڑے کو چٹکی سے اٹھاتا ہوا فکر مندانہ لہجے میں بڑبڑایا۔ پھر اس نے کہا، بس چپ چاپ نکل چلو، یہ فریدی کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ موسیو لیکراس، پلیز۔ زین خان، بحث کا وقت نہیں، اندھیرا کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ جتنی جلدی ممکن ہو سکے ہمیں یہاں سے نکل چلنا چاہیے۔ لیکراس یہ کہتا ہوا آگے بڑھا۔ کچھ دیر بعد ہیلی کاپٹر فضا میں پرواز کر رہا تھا۔ زین خان اور اس کا ساتھی خاموش بیٹھے تھے۔ سفر زیادہ طویل نہیں تھا۔ پرواز کے 5 یا 6 منٹ بعد ہیلی کاپٹر نیچے اترنے لگا۔ تم دونوں اتر جاؤ، دفتن لیکراس نے کہا۔ ان میں سے کوئی کچھ نہ بولا۔ ہیلی کاپٹر لینڈ کر چکا تھا، اس کا انجن بھی بالآخر خاموش ہو گیا۔ لیکراس ہیلی کاپٹر کے اندر روشنی کر کے ان کی طرف مڑا۔ میں نے کہا تھا کہ تم دونوں نیچے اتر جاؤ، اس نے کسی قدر ناخوشگوار لہجے میں انہیں مخاطب کیا، اور دوسرے ہی لمحے زین خان کا ریوالور ہولسٹر سے نکلا اور ساتھی کے پہلو سے جا لگا۔ موسیو، اس کا کالر گرا دیجیے اور تم اپنے ہاتھ اوپر اٹھاؤ ورنہ شوٹ کر دوں گا۔ لیکراس کے چہرے پر تحیر کے آثار نظر آئے۔ جلدی کیجیے موسیو، یہ مجھے اپنا ساتھی معلوم نہیں ہوتا۔ لیکراس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے اوور کوٹ کا کالر نیچے گرا دیا اور بھونچکا رہ گیا۔ تم کون ہو؟ میں گونگا ہوں۔ وہ آدمی ہنس پڑا۔ میرا ساتھی کہاں ہے؟ تم ڈرو نہیں، میں نے اپنے کپڑے اسے پہنا دیے ہیں، وہ بھی خاصے گرم تھے۔ تمہارا ساتھی سردی سے محفوظ رہے گا۔ اوہو، ٹھہرو، لیکراس بول پڑا، تم اسے کور کیے رکھو، ہم ویران قلعے کی طرف چلتے ہیں۔ نہیں موسیو،
زین خان سخت لہجے میں بولا، پہلے میرے ساتھی کا پتہ چلنا چاہیے۔ بے وقوفی کی باتیں نہ کرو، وہیں چل کر معلوم کریں گے۔ میں اپنے ساتھی کی زندگی خطرے میں نہیں ڈال سکتا موسیو۔ اچھی بات ہے تو اسے نیچے اتارو، یہیں سمجھ لیتے ہیں۔ نیچے اترو، زین خان غرایا۔ ساتھ ہی اس نے راستہ دیتے ہوئے پوزیشن بدلی تھی۔ اس کا ساتھی خاموشی سے نیچے اتر گیا، پھر وہ بھی اترا۔ تم کون ہو؟ زین خان نے کسی قدر نرمی اختیار کرتے ہوئے اس سے سوال کیا۔ میں اگر اپنا نام بھی بتا دوں تو تمہیں کیا؟ تمہیں صرف اپنے ساتھی کی خیریت ہونی چاہیے۔ لیکراس اس کے قریب آ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے زین خان سے پوچھا، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تمہاری آسانی کے لیے میں تمہاری ہی زبان میں گفتگو کرنے کو تیار ہوں۔ اجنبی بولا، تم کون ہو؟ بدتمیزی سے پیش نہ آؤ، ورنہ اس قبائلی کے ہاتھ میں جو ریوالور ہے، اسی کی گولی سے تمہارے سینے میں پیوست ہو جائے گی۔ زیادہ باتیں نہ بناؤ، ہماری بات کا جواب دو۔ میرا نام خاور ہے۔ تم نے میرے ساتھی کی جگہ لینے کی کوشش کیوں کی؟ اگر اس کی جیب سے کوئی معقول رقم برآمد ہو جاتی تو میں اپنی راہ لے لیتا۔ ادھر کے رہزنوں سے میں واقف ہوں، زین خان تیز لہجے میں بولا، لیکن ان میں سے کوئی بھی تمہاری طرح انگلش میں گفتگو نہیں کرتا۔ میں نے کب کہا ہے کہ میں پیشہ ور رہزن ہوں؟ مجھے ضرورت ہے کچھ رقم کی، اسے نیچے لے چلو۔ لیکراس آہستہ سے بولا، اس کی طرف سے مطمئن ہو جانے کے بعد ہی میں کہیں جا سکوں گا۔ ہیلی کاپٹر کسی عمارت کی چھت پر اترا تھا۔ تم میرے ساتھ کوئی برا برتاؤ نہیں کر سکتے، اجنبی نے پراعتماد لہجے میں کہا۔ موسیو لیکراس، مجھے فوری طور پر اپنے ساتھی کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ زین خان، یہ مجھے اسی کا کوئی آدمی معلوم ہوتا ہے۔ دفتن لیکراس بھی ریوالور نکالتا ہوا بولا، آخا، یک نہ شد دو شد؟ اجنبی نے ہلکے سے کہکہی کے ساتھ کہا، تم نے بھی ریوالور نکال لیا؟ ہاں دوستو، میں اسی کا آدمی ہوں۔ کس کا؟ زین نے بے صبری سے پوچھا۔ اپنے موسیو لیکراس سے پوچھو، میں غلط نہیں کہہ رہا۔ زین خان، اسے نیچے لے چلو۔ لیکراس، میں فی الحال یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ تمہاری دوسری پوزیشن کیا ہے۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ عمارت جیولوجیکل سروے کے سلسلے میں ہیڈ کوارٹر کا کام دیتی ہے۔ ہیلی کاپٹر بھی سرکاری ہے۔ میرا چیف تمہارے خلاف ثبوت فراہم کرنے میں مصروف ہے۔ دیکھا تم نے، یہ کرنل فریدی کی بات کر رہا ہے۔ میرا ساتھی؟ زین خان دانت پیس کر بولا، تمہارا ساتھی اسی صورت میں واپس مل سکتا ہے جب مجھے کوئی غضن نہ پہنچے۔ اس سے پہلے تم مجھے یہ بتاؤ گے کہ فریدی کہاں ہے؟ لیکراس پیر پٹک کر بولا، اگر معلوم بھی ہوتا تو تم مجھ سے نہ اگلوا سکتے۔ زین خان، اسے نیچے لے چلو۔ زین خان، اسے نیچے لے چلو۔ جتنی دیر کرو گے تمہارا ساتھی اتنی ہی زیادہ عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ میں کہہ رہا ہوں اسے نیچے لے چلو۔ نیچے چلو۔ زین خان دہاڑا، کیوں حلق پھاڑ رہے ہو؟ مجھے نیچے اتارنے کے لیے تمہیں کرین کا انتظام کرنا ہوگا۔ تم جیسے تو شاید مجھے 1 انچ بھی نہ ہٹا سکیں۔ موسیو، اسے کور رکھیے، میں دیکھتا ہوں۔ زین نے اپنا ریوالور رکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، پھر وہ اسے دھکیل کر آگے بڑھنے کے لیے پیش قدمی کر ہی رہا تھا کہ اجنبی نیچے جھکا اور اسے اپنے اوپر اٹھا کر لیکراس پر الٹ دیا۔ دونوں گرے تھے اور اجنبی نے اپنی جیب سے کوئی چیز نکال کر ان کے قریب پھینک دی۔ ہلکے سے دھماکے کے ساتھ کثیف دھواں ان کے گرد پھیل گیا تھا۔ پھر وہ کھانستے رہ گئے۔ گہرا دھواں، بہت سا دھواں۔ دونوں کھانستے رہے اور بے بسی سے اس کے رکنے کا انتظار کرتے رہے۔ اچانک ہیلی کاپٹر کے انجن کی آواز سنائی دی۔ لیکراس نے کھانستے ہوئے اپنے ریوالور کے سارے چیمبر خالی کر دیے تھے، لیکن ہیلی کاپٹر ہوا میں بلند ہو کر اتھاہ تاریکی میں گم ہو گیا۔ وہ کسی قسم کی جسمانی اذیت تھی جس نے کیپٹن حمید کو بیدار کیا تھا۔ عجیب طرح کا شور اس کے کان میں گونج رہا تھا اور آنکھوں کے سامنے آگ کی اونچی اونچی لپٹیں تھیں۔ آہستہ آہستہ سماعت و بصارت ادراک کی سرحدوں میں داخل ہو گئی اور کچھ دیر بعد اس نے محسوس کیا کہ وہ رسیوں سے جکڑا پڑا ہے، قریب ہی الاؤ جل رہا ہے اور وحشیانہ انداز میں ڈھول پیٹے جا رہے ہیں۔ کچھ اور ہوش آیا تو ریما دکھائی دی۔ وہ ڈھول کی بے تحاشا تاپوں کی آواز میں اچھل کود رہی تھی اور اس کے قریب ہی ایک قبائلی چمڑے کا چابک لیے کھڑا ہوا تھا، اور جب بھی اس کے قدم سست پڑتے قبائلی چابک پھنکارتا۔ لیکن یہ ہوا کیوں کر؟ وہ تو اس ہیلی کاپٹر میں سویا تھا۔ دونوں نے ڈبوں میں محفوظ اغذیہ سے پیٹ بھر لیے تھے اور پھر ادھر ادھر کی باتیں کی تھیں اور ہیلی کاپٹر میں سو گئے تھے۔ ہیلی کاپٹر بھی اسی گہرے غار میں تھا جہاں دوسروں سے پوشیدہ رکھنے کے لیے اتارا گیا تھا۔ پھر یہ کیوں کر ہوا؟ کیا ریما بھی اسی طرح بے خبر سوئی تھی؟
ढोलकों की ताप पर रीमा बदस्तूर वहशियाना रक्स किए जा रही थी। इसके चेहरे पर कुछ ऐसे तासुरात थे जैसे होश में ही ना हो, बस वो ढोलकों की धमाधम पर नाचे जा रही थी, हर किसी से बेखबर। इसकी अज़खुद रफ्तगी की तस्दीक इस तरह भी हो गई कि अचानक एक कबायली ने उठकर इसकी तरफ रिवॉल्वर से फायरिंग शुरू कर दी। सारी गोलियां रीमा के करीब से निकल गई थीं, लेकिन ना तो इसके चेहरे पर इसका तासुर नज़र आया था और ना ही एक्शन में किसी किस्म की तब्दीली हुई थी। फिर एक आदमी कबायलियों के मजमा से निकला। ये कबायलियों के से लिबास में ज़रूर था, लेकिन कबायली नहीं मालूम होता था, कोई सफ़ेद फाम गैर मुल्की था। इसने जैसे ही अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया, चारों तरफ सकूत छा गया। ढोलों की धमाधम अचानक सन्नाटे में दफन हो गई। अलाव में लकड़ियों के चटकने की आवाज़ के अलावा और किसी किस्म की आवाज़ नहीं सुनाई देती थी। रीमा के पैर थम गए थे और अब वो एक ही जगह खड़ी झूमे जा रही थी। आंखें खुली हुई थीं, लेकिन ऐसा लगता था जैसे इसे कुछ दिखाई ना दे रहा हो। हमीद हैरत से आंखें फाड़े इसे देखता रहा। ये एक बहुत बड़ा गार था, इतना बड़ा कि बैक वक्त सैकड़ों आदमी भी यहाँ जगह की तंगी महसूस ना कर सकते। हमीद के जिस्म पर रस्सी की बंदिशें सख्त थीं, इसे बस यूं ही बांधकर ज़मीन पर डाल दिया गया था। इनफरादी तौर पर वो अपने औज़ा को जंबिश भी नहीं दे सकता था, लेकिन पूरे जिस्म से जिधर चाहता लुढ़कनियाँ खाता फिरता था। दफतन सफ़ेद फाम आदमी इसकी तरफ देखकर बोला, कैप्टन हमीद, मरने के लिए तैयार हो जाओ। हमीद कुछ ना बोला। ये लड़की ट्रांस में है, इससे जो कुछ भी कहा जाएगा वो करेगी। इसके हाथों तुम्हारा कत्ल होगा, ये तुम्हें कत्ल करेगी, हालांकि आम हालात में तुम्हारे लिए जान देने से भी गुरेज ना करती। ये इस वक्त पूरी तरह मेरे ताबे फरमान है। वो खामोश होकर रीमा की तरफ बढ़ा और बोला, लड़की तुम सो रही हो, लेकिन आंखें खुली हुई हैं। जो मैं तुम्हें समझाना चाहूँगा तुम समझोगी, जो दिखाना चाहूँगा देखोगी, और तुम मुझसे सच बोलोगी सच। जवाब दो। जवाब दूंगी। रीमा के होंठ हिले, लेकिन कैप्टन हमीद को ऐसा लगा था जैसे वो किसी और की आवाज़ हो। रीमा की आवाज़ तो हरगिज़ नहीं थी। कैप्टन हमीद से तुम्हारा क्या रिश्ता है? अभी कोई कानूनी रिश्ता नहीं है। इसके लिए कैसे जज्बात रखती हो? मैं इसे तहे दिल से चाहती हूँ, इसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती। वो देखो, सामने एक कुत्ता बंधा हुआ है। हमीद ने महसूस किया कि रीमा बराह रास्त इसकी आंखों में देख रही है। दफतन गैर मुल्की ने इससे पूछा, तुम क्या देख रही हो? एक कुत्ता बंधा पड़ा है, तुम्हें इस कुत्ते पर खंजर से वार करना चाहिए। हमीद को झुरझुरी सी आई। इस कुत्ते को खंजर के वार से हलाक कर दो। रीमा आगे बढ़ी और झुककर हमीद पर वार किया। हमीद ने बड़ी फुर्ती से करवट ली और फिर पलटियां खाता हुआ इससे दूर निकल गया। लड़की, ठहर जाओ। गैर मुल्की ने गुंजीली आवाज़ में उसे हुक्म दिया और वो सीधी खड़ी हो गई। फिर वो हमीद से बोला, तुम ज़्यादा देर तक खुद को ना बचा सकोगे। इसका खंजर बालाखिर तुम्हारे सीने में प्योसत हो जाएगा। क्या तुम खुद मुझे गोली नहीं मार सकते? हमीद किसी ज़ख्मी दरिंदे की तरह गुर्राया। कर्नल फरीदी का पता बताकर तुम ज़िंदगी बतौर इनाम हासिल कर सकते हो। गैर मुल्की मुस्कुराकर नरम लहजे में बोला, बड़ी अजीब बात है। हमीद का लहजा जहरीला था। तुम क्या कहना चाहते हो? मुझे भी ट्रांस में लाकर तुम मुझसे मेरे चीफ का पता पूछ सकते थे। आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? तुम ट्रांस में नहीं आओगे, पुख्ता किस्म की कुव्वत इरादी के मालिक हो। ये बात तो है। यकीन करो कैप्टन हमीद, अगर तुमने कर्नल फरीदी का पता ना बताया तो इस बार खंजर की जद में आने से बच ना सकोगे। हमीद ने सोचा, अगर इस बार इसने रीमा के साथ साथ कुछ आदमियों को भी इसका नाम लगा दिया तो वो सचमुच दूसरे दिन का सूरज ना देख सकेगा। फिर क्या करना चाहिए? फ़िलहाल सिर्फ झूठ ही काम आ सकता है। वो बहरहाल इसकी तस्दीक हो जाने तक इसे ज़िंदा रखेंगे। इतनी मोहलत तो मिलनी ही चाहिए कि वो गुलूख खलासी के लिए कोई तदबीर कर सके। बोलो, क्या ख्याल है? कुछ देर बाद गैर मुल्की ने इसे मुखातिब किया, अगर मैं तुम्हें इसका पता बता भी दूं तो तुम इस पर हाथ ना डाल सकोगे। तुम इसकी फ़िक्र ना करो। इसकी क्या ज़मानत है कि पता मालूम कर लेने के बाद तुम मुझे कत्ल नहीं करोगे? मेरी बात पर यकीन करो, तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे हर हाल में मरना पड़ेगा, लिहाजा मैं एक बेज़मीर की तरह क्यों मरूं? तुम शौक़ से मुझे मार डालो। चीफ का पता नहीं बताऊंगा। गैर मुल्की किसी सोच में पड़ गया, फिर कबायलियों की तरफ मुड़कर किसी किस्म का इशारा किया। दो आदमी आगे बढ़े और इन्होंने हमीद को खोलना शुरू कर दिया। पल भर में वो आज़ाद था। जहाँ रुकी थी वहीं पर अब भी वो रीमा खड़ी हुई थी। खंजर इसके हाथ में था। लड़की, खंजर ज़मीन पर डाल दो। गैर मुल्की इसकी तरफ मुतवज्जे होकर बोला। खंजर के गिरने की आवाज़ गार में गूंजी थी। कैप्टन हमीद, वो इसकी तरफ मुड़ा। क्या कहते हो? तुम इस गार से बाहर निकलने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा जिस्म छलनी होकर रह जाएगा। मुझे ख़तरे का पूरा एहसास है। क्या तुम भी इस लड़की को चाहते हो?
میں بھی فیصلہ نہیں کر سکا۔ کیا مطلب؟ میرے ساتھ ایک ٹریجڈی ہے۔ معموں میں بات نہ کرو، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ میں لڑکیوں کو چاہنے کی کوشش کرتا ہوں وہ لیکن جلد ہی میرے ذہن سے پھسل جاتی ہیں۔ تم اب بھی کھل کر گفتگو نہیں کر رہے۔ وہ کچھ دنوں سنجیدگی سے مجھے چاہتی ہیں، پھر بیوقوف بنانے لگتی ہیں۔ کیا تم نے اس سے متعلق بھی یہی محسوس کیا ہے؟ کچھ۔ تم وہمی معلوم ہوتے ہو کیپٹن حمید۔ تمہارے لیے اس نے تنظیم سے غداری کی ہے، اور تنظیم سے غداری کی عام سزا موت ہے۔ کچھ بھی ہو، میں دنیا کی کسی لڑکی پر اعتماد نہیں کر سکتا۔ یہ تمہارے معیار کے مطابق قابل اعتماد بھی بنائی جا سکتی ہے۔ وہ کس طرح میرے دوست؟ میں عمل تنویم کا ماہر ہوں۔ 15 دن کے اندر میں اسے تمہاری زرخرید کنیز بنا دوں گا۔ زرخرید؟ کمال کرتے ہو دوست، میں تو بالکل مفلس ہوں، اسے خریدوں گا کہاں سے؟ لفظ زرخرید محاورتاً استعمال کیا گیا ہے۔ یہ ایسی ہی تابعدار ثابت ہوگی جیسی ایک زرخرید کنیز ہو سکتی ہے۔ آخر میں چاہتا کیا ہوں؟ حمید خود کلامی کے سے انداز میں بولا۔ میں معلوم کر سکتا ہوں۔ مجھے خوشی ہوگی اگر تم میری اس ذہنی کیفیت کا تجزیہ کر سکو۔ ممکن ہے، لیکن تمہیں خود کو میری قوت ارادی کے سپرد کرنا پڑے گا۔ میں تمہیں ٹرانس میں لا کر تمہارے وہموں کا سبب معلوم کر لوں گا۔